بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. نص فقهاء الحنفية على أن سؤر سباع الطير كالنسر والغراب والصقر والباز والحدأة والعقاب طاہر استحسانا نجس قیاسا. کل کے سبق میں استحسان کی تعریف، اس کی دو قسمیں اور پہلی قسم کی دو مثالیں آئی تھیں. اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجتہد اگر قیاس جلی کے تقاضے کو چھوڑ کر قیاس خفی کے تقاضے پر عمل کر لے اور اس کے مطابق مسئلہ استنباط کرے تو اس کو استحسان کہتے ہیں. یعنی ایک ہی مسئلے میں قیاس کے دو طریقہ کار ہو جائیں، ایک قیاس خفی ہو، ایک قیاس جلی ہو. دوسرا یہ بتایا تھا کہ اگر مجتہد کے سامنے عام حکم موجود ہو، یعنی ایسا حکم ہو جو اس طرح کی تمام چیزوں پر وہ لاگو ہوتا ہو، لیکن کسی خاص وجہ سے اسی طرح کے کسی مسئلے کو الگ حکم دے دیا جائے تو اس کو بھی استحسان کہتے ہیں. یعنی کسی مسئلے کو مستثنا کر دیا جائے، اس کا استثنائی حکم لگا دیا جائے تو اسے بھی استحسان کہا جاتا ہے. یہ تفصیلات کل کے سبق میں آئی تھی. اس کی ایک مثال انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اگر کسی نے زراعتی زمین وقف کی ہو اور اس میں حق مسیل، حق طریق وغیرہ کی وضاحت نہ کی ہو تو یہ حقوق اس میں داخل ہوں گے کہ نہیں. اس سلسلے میں دو طرح کی باتیں، دو قیاس ہو رہے تھے. ایک قیاس یہ ہو رہا تھا کہ اس کو بے پر قیاس کر لیا جائے تو بے میں جس طرح چیزیں داخل نہیں ہوتی بغیر بیان کیے، اس کے اندر وقف کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا قیاس یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو اجارے پر کر لیا جائے کہ اجارے میں بغیر بیان کے بھی داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ بغیر بیان کیے ہوئے اس کا نفع، اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، تو اجارے پر قیاس کر لیا جائے. پھر مجتہد نے اجارے والے قیاس کو راجح قرار دیا تھا، حالانکہ وہ بہت ڈیپ اور گہرا معلوم ہوتا تھا، خفی معلوم ہوتا تھا. دوسری مثال انہوں نے یہ پیش کی تھی کہ اگر کوئی آدمی سامان بیچے اور سامان پر قبضہ کرنے سے پہلے اگر اختلاف ہو جاتا ہے بائع اور مشتری کا ثمن کے سلسلے میں، مشتری کم ثمن بتا رہا ہے، بائع زیادہ ثمن بتا رہا ہے، تو عام اصول سے ہم کو نظر آتا یہ تھا کہ البینۃ علی من ادعی والیمین علی من انکر کے حساب سے ایک پر بینہ پیش کرنا چاہیے، اور اگر وہ بینہ نہیں پیش کر پاتا ہے تو جو منکر ہے یعنی مشتری اس کو قسم کھا لینا چاہیے. لیکن اس عام حکم سے ہٹ کر فقہا نے یہ حکم لگایا ہے کہ دونوں قسم کھائیں گے، اور اس کے وجہ استحسان یہ بتایا ہے کہ ایک طریقے سے دونوں مدعی بھی ہیں، دونوں منکر بھی ہیں. پیسے کی زیادتی کے اعتبار کو دیکھا جائے تو مدعی منکر ہے، یہ مدعی جو ہے بائع مدعی ہے اور مشتری جو ہے اس کا منکر ہے. لیکن اگر 90 روپے وہ دے دیتا ہے یا وہ جتنی رقم بتا رہا ہے مشتری اتنی رقم دے دیتا ہے تو پھر وہ حق کا دعوے دار بھی ہو جاتا ہے، تو ایک منکر جو تھا وہ مدعی بھی بن جاتا ہے اور ادھر جو مدعی تھا وہ منکر بھی بن جاتا ہے. تو اس لیے دونوں کو قسم کھلانے کی بات کہی گئی تھی. یہ تفصیلات کل کے سبق میں آ چکی ہیں. تو پہلی قسم جو ہے جس میں دو قیاس ایک طرف ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک قیاس کو راجح قرار دینا پڑتا ہے، اس کی تیسری مثال ملاحظہ فرمائیں آج. جی کہتے ہیں فقہائے احناف نے صراحت کی ہے، نص فقہاء الحنفیہ، فقہائے احناف نے صراحت کی ہے اس مسئلے پر، ان سؤر سباع الطیر، کہ وہ پرندے جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں ان کا جوٹا، جیسے کہ کنسری، جیسے کہ گدھ ہے،
والغرابی اور کوا ہے، والسقری اور شقرا ہے، والبازی اور باز ہے، والحدعتی اور چیل ہے، والعقابی اور عقاب ہے، طاہر استحسانا، تو ان چیر پھاڑ کر کھانے والے پرندوں کا جوٹھا پاک ہے استحسانا، نجس قیاسا، قیاس کے اعتبار سے نجس ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فقہائے احناف نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ پرندے جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، ان کا جوٹھا جو ہے وہ کیا ہے؟ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کا جوٹھا ناپاک ہو، لیکن پھر بھی استحساناً ان کے جوٹھے کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب سنیے کہ استحساناً کیسے ہے، قیاساً کیسے ہے۔ کہتے ہیں وجہ القیاس انہ سؤر حیوان محرم لحمہ، کہتا ہے کہ وجہ قیاس یہ ہے کہ ان جانوروں کا جو جوٹھا پانی ہے وہ انہ سؤر حیوان محرم لحمہ، کہ وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے، اس کا جوٹھا کسؤری سباع البہائم، جیسے کہ چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کا جوٹھا ہے۔ یہ کیا نام ہے، جو جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے، ان جانوروں کا جوٹھا ان جانوروں کی طریقے سے ہوتا ہے جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بتائیے الطیر جو ہے، یہ نسر گدھ کو کھانا ناجائز ہے، محرم اکلہ ہے۔ الغراب یہ بھی محرم اکلہ ہے۔ الصقر یہ بھی محرم اکلہ ہے۔ البازی یہ بھی محرم اکلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جتنے اوپر پرندوں کے نام آئے ہیں، یہ پرندے ایسے ہیں جن کا جوٹھا کھانا، جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ انہ سؤر حیوان محرم لحمہ، کہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کا جوٹھا ان چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ چیتا ہے، کالفہدی، جیسے کہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ تیندوا، جیسے کہ تیندوا ہے، والنمری اور چیتا ہے، والسبعی اور جیسے کہ چیرنے والے دیگر جانور ہیں، والذئبی اور بھیڑیا ہے۔ تو معلوم جی، چیل بولتے اس کو، نسر کو چیل کو بولتے ہیں۔ النسر الحدعۃ کے معنی چیل ہوتا ہے، النسر کے معنی گدھ کے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وجہ قیاس کیا ہے؟ وجہ قیاس یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا ناجائز ہوتا ہے، ان کا جوٹھا ان جانوروں کی طرح ہوتا ہے جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، جیسے کہ چیتا ہے اور شیر ہے، سمجھ رہے ہیں، تیندوا ہے وغیرہ۔ تو ان جانوروں کا جوٹھا بھی ناپاک ہوتا ہے، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ان پرندوں کا جوٹھا بھی ناپاک ہونا چاہیے، ان پرندوں کا جوٹھا بھی ناپاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا گوشت کھانا بھی ناجائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَحُكْمُ سُؤْرِ الْحَيْوَانِ تَابِعٌ لِحُكْمِ لَحْمِهِ، اور جانور کا جوٹھے کا حکم اس کے گوشت کے حکم کے تابع ہے۔ تو قیاس کیا کہتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا ناجائز ہے، ان جانوروں کا جوٹھا بھی ناجائز ہے۔ تو اسی طریقے سے جن پرندوں کا گوشت کھانا ناجائز ہے، ان پرندوں کا جوٹھا بھی ناجائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ جوٹھا جو ہے وہ گوشت کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ تو قیاس کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا ہے؟
قیاس کہہ رہا ہے کہ ان کا جوٹا ناپاک ہونا چاہیے. قیاس سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی اور لوگ بتائیں. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا ناجائز ہے ان کا جوٹا بھی ناجائز ہے، تو اسی طریقے سے جن پرندوں کا گوشت کھانا ناجائز ہے ان کا جوٹا بھی ناجائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ جوٹا جو ہے وہ گوشت کے تابع ہوتا ہے. تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز بھی ناجائز. اب دیکھیے ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، نجسن قیاسن سمجھ میں آ گیا. اب چلتے استحسان پہ آتے ہیں. کہتے وجہ الاستحسانی، اور استحسان کی وجہ یہ ہے ان سباع الطیر وان كانت محرما لحمها الا ان لعابها المتولد من لحمها لا يختلط بسؤرها. کہتے ہیں کہ وجہ استحسان یہ ہے کہ چیر پھاڑ کر کھانے والے جو پرندے ہوتے ہیں وَإِن كَانَتْ مُحَرَّمًا لَحْمُهَا، اگرچہ ان کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے، إِلَّا أَنَّ لُعَابَهَا الْمُتَوَلِّدْ مِنْ لَحْمِهَا، لیکن ان کا لعاب جو کہ ان کے گوشت سے پیدا ہوتا ہے، لا يختلط بسؤرها، وہ ان کے جوٹھے سے مختلط نہیں ہوتا ہے، ان کے جوٹھے سے ملتا نہیں ہے. لِأَنَّهَا تَشْرَبُ بِمِنْقَارِهَا، اس لیے کہ یہ جانور اپنے چونچ سے پانی پیتے ہیں. تشربو بمنقارها، اپنی چونچ سے یہ پرندے پانی پیتے ہیں. وَهُوَ عَزْمٌ طاہر، اور چونچ جو ہے وہ تو پاک ہڈی کی طریقے سے ہے، چونچ جو ہے وہ پاک ہڈی ہے. وَأَمَّا سِبَاعُ الْبَهَائِمِ، اور جو چیڑ پھاڑ کر کھانے والے جانور ہوتے ہیں، فَتَشْرَبُوا بِلِسَانِهَا، وہ چونچ سے پانی نہیں پیتے ہیں بلکہ اپنی زبان سے پانی پیتے ہیں. المختلط بلعابها، جو زبان ان کے لعاب سے تر رہتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے. فَلِهَذَا يَنْجُسُ سُؤْرُهَا، یہی وجہ ہے کہ ان کا جوٹا ناپاک ہوتا ہے. اب دیکھیے کتنی گہرائی سے بات انہوں نے لیا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کا کھانا ناجائز ہے، تو ان کے گوشت کا حکم سباع البہائم ہی کے طریقے سے ہے، لیکن دونوں کے جوٹے میں ایک فرق پایا جاتا ہے. دونوں کے جوٹے میں ایک فرق پایا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ جو سباع الطیر ہوتے ہیں یہ زبان سے نہیں پیتے ہیں بلکہ یہ چونچ سے پیتے ہیں، اور چونچ جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس میں تو لعاب لگا نہیں ہوتا ہے، لعاب کا تعلق ان کے حلق سے پہلے تک رہتا ہے. جبکہ سباع البہائم جو ہوتے ہیں ان کی جو یہ زبان سے پانی پیتے ہیں، اور زبان جو ہے وہ لعاب سے تر ہوتی ہے. تو گویا کہ جب یہ سباع البہائم پانی پیتے ہیں تو ان کا لعاب پانی سے ٹچ ہو جاتا ہے، اور سباع الطیر جب پیتے ہیں تو ان کا لعاب ٹچ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اصل وجہ ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں استحسان. تو اب دیکھیں قیاس جلی پر اگر آپ دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے تمام جانور چیر پھاڑ کھانے والے جانور جو ہوتے ہیں ان کا حکم جو ہے، یا جو جانور جن کا گوشت کھانا ناجائز ہے ان کا جوٹا بھی ناجائز ہونا چاہیے. یہ عام قیاس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی چیر پھاڑ سے چونچ پر جو نجاست ہوتی ہے وہ بہت ہلکی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ بہت ہلکی ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور سے چونچ پہ جو ان کے خون وغیرہ ہوتا ہے، لگا بھی ہوتا ہے، تو وہ کہیں پانی پیا تو کہیں دھل جاتا ہے، کہیں نہیں دھل جاتا ہے. اور عام طور سے اس کی پاکی کا حکم لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ 1 درہم سے کم ہی کے مقدار میں ہوتا ہے، 1 درہم سے کم ہی کے مقدار میں اس میں رہتا ہے. تو یہ وجہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو قیاس دونوں طرف قیاس کا تقاضا ہے، اس میں نص شرعی کوئی موجود نہیں ہے، دونوں طرف قیاس ہے. ایک طرف قیاس جلی ہے جو سمجھ میں بالکل آ جاتا ہے، اور ایک طرف قیاس خفی ہے جو تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن گہرائی سے لیں گے تو وہ بات معلوم ہوتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
وجہ القیاس اور وجہ الاستحسان سمجھ میں آیا؟ جی کہتے ہیں ففی کل مثال من هذه الامثلہ، تو ان مثالوں میں سے ہر مثال میں آپ دیکھیے، اوپر 3 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اوپر 3 مثالیں آئی ہیں، کہہ رہے ففی کل مثال من هذه الامثلہ، مذکورہ بالا تینوں مثالوں میں سے ہر مثال میں تعارض فی الواقعات قیاسانی، ایک ہی مسئلے میں 2 قیاس میں تعارض ہوتا ہے، احدہما جلی متبادل فہمہ، ایک قیاس کیا ہے بالکل جلی اور ظاہر ہوتا ہے اور بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، والآخر خفی دقیق فہمہ، اور دوسرا جو قیاس ہے وہ تھوڑا خفی ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے اور اس کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وقام للمجتہد دلیل، اور مجتہد کے سامنے ایک دلیل ایسی قائم ہو جاتی ہے، رجح القیاس الخفیہ، جو قیاس خفی ہی کو راجح قرار دیتی ہے، فعدل عن القیاس الجلی، چنانچہ وہ قیاس جلی سے عدول کر لیتا ہے، فہذا العدول هو الاستحسان، تو اسی عدول کو یہ اصولیین کی اصطلاح میں استحسان کہا جاتا ہے، والدلیل الذی بنی علیہ، اور وہ دلیل جس پر اس مسئلے کی بنیاد رکھی جاتی ہے اسی کو وجہ استحسان کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس دلیل کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے اسے وجہ استحسان کہتے ہیں، اور قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی کی جانب عدول کر لینے کو استحسان کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہوئی مشائخ؟ تو یہ استحسان کی پہلی قسم یہ ہے کہ قیاس جلی کے تقاضے کو چھوڑ کر قیاس خفی کے تقاضے پر عمل کر لیا جائے کسی دلیل کی وجہ سے، اسے استحسان کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 مثالیں انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس میں آپ نے غور کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ ایک ہی مسئلے میں 2 قیاس ہوتے ہیں، ایک قیاس بالکل واضح سمجھ میں آتا ہے، دوسرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال مجتہد اپنی باریک نگاہ کے ذریعے سے، اپنی ذکاوت و اپنے فطانت کے ذریعے سے اس مخفی گوشے تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کا حکم وہ لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے دوسری مثال میں، کہتے ہیں وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّوْعِ الثَّانِي، بتائے کہ اس کے استحسان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی 3 مثالیں انہوں نے پیش کر دی ہیں، دوسری قسم آ رہی ہے وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّوْعِ الثَّانِي نَهَى الشَّارِعُ عَنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ وَالتَّعَاقُدِ عَلَى الْمَعْدُومِ ورخص استحسانا في السلم والإجارة والمزارعة والمساقات والاستثناء، وهي كلها عقود المعقود عليه فيها معدوم وقت التعاقد، ووجه الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم۔ دیکھیے صاحب، اب کہتے ہیں کہ دوسری استحسان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ایک عام حکم جو ہوتا ہے اس سے کسی مسئلے کو کسی خاص وجہ سے مستثنا کر دیا جائے، ان تمام حکم سے ہٹا کر اس کا ایک الگ حکم لگا دیا جائے، اسی کو بھی استحسان کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں پیش کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ نہى الشارع عن بیع المعدوم، شارع نے معدوم کی بیع سے منع فرمایا۔ معدوم کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو موجود نہ ہو، جو چیز موجود نہ ہو اس کی خرید و فروخت کرنے سے شارع نے منع فرمایا ہے۔ تو شارع نے منع فرمایا ہے معدوم کی بیع سے، والتعاقد علی المعدوم، اور معدوم پر عقد کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تعاقد یعنی خرید و فروخت دونوں معنی میں لے لیا ہے۔ جو چیز معدوم ہو اس کو بیچنے سے اور اس کا عقد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے ورخص استحسانا، اور استحسانت رخصت دے دی ہے فی السلمی، بیع سلم میں، والاجارتی، اور اجارے میں، والمزارعتی، اور مزارعت میں، والمساقاتی، اور مساقات میں، والاستثنائی، اور استثناء میں، وہی کلھا عقود
حالانکہ یہ تمام چیزیں بھی عقود ہیں. المعقود علیہ فیہا معدوم وقت التعاقد، جس میں معدوم علیہ معقود علیہ یعنی جس پر عقد کیا جا رہا ہے وہ عقد کے وقت معدوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے اس کی اجازت دے دی ہے. تو دیکھیے ایک عام حکم کیا ہے، حکم کلی کیا ہے کہ حکم کلی یہ ہے کہ جو چیزیں معدوم ہوں، جو چیزیں موجود نہ ہوں، ان کی خرید و فروخت کرنا، ان کے بارے میں معاملہ کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے. تو اب اس حکم کا تقاضا یہ تھا کہ بیع سلم بھی ناجائز ہو. بیع سلم میں کیا ہے، ادھار خرید و فروخت ہوتی ہے، تو بیع سلم میں بھی مبی جو ہے موجود نہیں ہوتی ہے، مبی بھی معدوم ہوتی ہے، تو اس کو بھی ناجائز ہونا چاہیے. اجارہ کیا ہے، اجارہ میں جیسے آدمی کرائے پہ لے کر جاتا ہے تو اس کے اندر بھی معدوم رہتا ہے کرایہ، اور یہ معدوم رہتا ہے معقود علیہ. یہ آدمی جو ہے کتنا اس کو استعمال کرے گا، 1 گھنٹہ استعمال کرے گا، 4 گھنٹہ استعمال کرے گا، 5 گھنٹے استعمال کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اجارہ بھی معقود علیہ وہ درست نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے کہ مزارعت ہے، بٹائی پر کھیتی دینا، جس اس میں اب اس میں کہ غلہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی اس میں موجود نہیں ہوتا ہے. جب آدمی دے رہا ہوتا ہے، معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو کھیتی موجود نہیں ہوتی ہے. کھیت تو موجود ہوتا ہے لیکن کھیتی موجود نہیں ہوتی ہے، غلہ موجود نہیں ہوتا ہے. مساقات کھیتی یہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی پانی لگائے گا کھیت میں، پھر پھل آئے گا تب دے گا اس کی اجرت. تو پیڑ تو موجود ہے، کھیت موجود ہے، لیکن پھل آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ بھی سمجھ رہے ہیں. والاستثناء، اور استثناء کیا ہے، آرڈر پہ کوئی کام کروانا، پیسہ آپ نے دے دیا، سامان ابھی ریڈی ہی نہیں ہے، سامان ریڈی کر کے دے گا 1 سال کے بعد یا 3 مہینے کے بعد، تو معلوم ہو کہ ابھی بھی موجود نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر بھی حکم کلی کا تقاضا تھا کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ان کے اندر رخصت دی گئی ہے. وَهِيَ كُلُّهَا عُقُودٌ، حالانکہ سب عقود ہی ہیں. المعقود علیہ فیہا معدوم وقت التعاقد، جس میں معدوم علیہ جو ہے، ارے بھائی پریشان کیوں، پہلے ایک جو مسئلہ جو بتاؤ کو سمجھنے کی کوشش کرو، بعد میں سوال کر لینا. جس میں معقود علیہ جو ہے عقد کے وقت معدوم ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ حکم کلی کا تقاضا تھا کہ یہ تمام چیزیں بھی ناجائز ہوں، لیکن ایک عام حکم سے، حکم کلی سے ان چیزوں کو مستثنی کر دیا گیا. ووجہ الاستحسان، اور وجہ استحسان یہ ہے حاجت الناس وتعارفهم. وجہ استحسان یہ ہے کہ لوگوں کا اس میں کثرت سے لوگوں کی حاجت پائی جاتی ہے اور لوگوں کا تعارف ہو چکا ہے، اس لیے شارع نے ان چیزوں کی اجازت دے دی ہے، لوگوں کی ضروریات وابستہ ہونے کی وجہ سے اور ان کا عرف ہونے کی وجہ سے، تو بولیے حکم کلی سے ان کو الگ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ حکم کلی سے جو ایک عام حکم تھا معدوم کے بارے میں کہ نہ اس پر عقد کر سکتے ہیں نہ بیع و شراء کر سکتے ہیں، تو حکم کلی تھا کہ ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے، لیکن اس سے الگ ان کا حکم لگایا گیا. یہی ہے استحسان. اور وجہ استحسان کیا ہے؟ لوگوں کی ضرورت ان سے وابستہ ہونا، اس کے بغیر لوگوں کا حرج اور تنگی میں مبتلا ہو جانا. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کا سوال کیا ہے مشائخ بلخ و بخارا؟ کیا ہے سوال؟ استحسان کے ایسے مسائل پر کوئی مستقل کتاب ہے؟ جی ہاں بالکل کتاب ہے، المعہد العالی حیدرآباد سے چھپی شاید، اور المسائل الاستحسانیہ کے نام سے بھی کتاب چھپی ہوئی ہے. مزارعت اور مساقات تو متقدمین کے نزدیک درست نہیں تھے. اچھا، متقدمین کے نزدیک درست نہیں تھے تو بہرحال اب درست ہیں. جیسے پھلدار کی خریداری، پھول نکلتے وقت خریداری کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے، اس میں بدو صلاح ہو جائے یا کم از کم 2-4 پیڑوں میں پھل آ جائے تب درست ہے. پھل آنے کے بعد اجرت دینے کی شرط لگانا تو شرط فاسد ہے. پھل آنے کے بعد اجرت دینے کی شرط لگانا تو شرط فاسد ہے. پھل آنے کے بعد اجرت دینے کی شرط لگانا
شرط فاسد ہے، وہ تو الگ بات ہے، شرط فاسد ہے کہ نہیں ہے، وہ شرط نہیں ہے، وہ سمجھیے کہ معاملے کا ایک حصہ ہے، اصلاً تو اس میں وہ چیز معدوم ہی ہوتی ہے، اصلاً یہ معاملہ ہی درست نہیں ہونا چاہیے، شرط کی بات تو دوسری چیز ہے، اصلاً یہ معاملہ ہی درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب شارع نے اس کو درست قرار دے دیا ہے اور اس میں نزاع نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ شرط قابل قبول ہے، سمجھ رہے ہیں جی۔ ہو سکتا ہے نہ نہیں ہے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی مساقات میں، اس کو مساقات میں جو ہے پھر اس کا پیسہ دینا پڑے گا۔ اصل اس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ چیز یعنی پھل جو ہے اس کو معدوم مانے جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ پہلی مثال واضح ہوئی، پہلی مثال واضح ہوئی۔ پھلوں کی خرید و فروخت سے متعلق ابھی اکیڈمی کا جو سیمینار ہوا اس کی تجاویز پڑھ لیجئے، یا ہمارے ٹیلی گرام پہ ہم نے سب لکھ کے سارے سوالات کے جوابات لکھ کے ڈال دیے ہیں، اس پر دیکھ لیجئے، بہت مفید چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹیلی گرام پہ ہمارے ڈالیے گا پھلوں کی خرید و فروخت سے متعلق جدید مسائل، باغات میں پھلوں کی خرید و فروخت سے متعلق جدید مسائل، تو کافی سارے مسائل کے تحقیقی اور کیا کہتے ہیں دلائل کے ساتھ ہم نے جوابات لکھ کے اپنے ٹیلی گرام پہ ڈالے ہیں، اس پہ پڑھ لیجئے، تو یہ مفید چیز ہے وہ۔ اچھا اب یہ مسئلہ ہو گیا، تو یہ چل رہا ہے ہم لوگوں کا کہ حکم کلی سے کسی مسئلے کو الگ کر دیا جائے تو اس کو بھی استحسان کہتے ہیں۔ اب دیکھیے وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ، یہ دوسرا مسئلہ ہے، پہلے ایک مسئلہ ہو گیا، آپ کو ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی، دوسری مثال دیکھیے، دوسری مثال وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمِينَ يَضْمَنُ بِمَوْتِهِ مُجَهَّلًا لِأَنَّ التَّجْهِيلَ نَوْعٌ مِّنَ التَّعَدِّي وَاسْتَثْنَىٰ اسْتِحْسَانًا مَوْتُ الْأَبِي أَوِ الْجَدِّ أَوِ الْوَصِيِّ مُجَهَّلًا، وَوَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ وَالْوَصِيَّ لكل منهم أن ينفق على الصغير ويصرف ما يحتاج إليه فلعل ما جهله كان قد صرفه في وجهه۔ دوسرا مسئلہ سمجھنے سے پہلے اس میں يضمن بموته مجهلا لأن التجهيل نوع من التعدي، اس کو سمجھیے۔ تجہیل جانتے کیسے کہتے ہیں؟ تجہیل کہتے ہیں کسی کو جاہل بنانا، سمجھ رہے ہیں؟ تجہیل جیسے کورونا میں سارے مدرسے بن کے سارے لوگ جاہل بنایا جا رہا ہے۔ تجہیل کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی، کسی آدمی کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی، اس آدمی کا حق یہ تھا کہ وہ اس کو کہیں سپریٹ کر کے الگ کر کے رکھ دیتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سپریٹ کر کے الگ کر کے رکھ دیتا، لیکن آدمی اس کو الگ رکھ نہیں رہا ہے، آدمی اس کو الگ رکھ نہیں رہا ہے بلکہ اپنے مال کے ساتھ ہی ملا کر رکھ دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں تجہیل، سمجھ رہے ہیں؟ تجہیل سمجھ میں آیا؟ تجہیل کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی کو کوئی امانت دی جائے رکھنے کے لیے، حفاظت کے لیے، تو اس کو الگ رکھنے کے بجائے اپنے مال میں ملا کر ہی رکھ دے، اس کو کہتے ہیں تجہیل۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ اگر اس آدمی کا انتقال ہو جائے تو یہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کا امین کا پیسہ کون سا ہے اور مودے کا پیسہ کون سا ہے، جس نے پیسہ جمع کیا ہے اس کا کون سا ہے اور جس کے پاس رکھا تھا اس کا کون سا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آدمی آیا، کہا مولانا صاحب میں جا رہا ہوں بمبئی، میں گھر سے بہت پریشان ہوں اپنے بال بچوں سے، یہ 10,000 روپیہ آپ رکھ لیجئے، جب ہم آئیں گے تو دے دیجئے گا۔ اب مولانا صاحب نے 10,000 روپیہ لے جا کے جہاں اپنا سارا پیسہ رکھتے تھے وہیں جا کے اس کو بھی رکھ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کی الگ گڈی بنا کے
اور اس پہ یہ لکھ کر کے فلاں صاحب کی امانت ہے جو فلاں جگہ پر گئے ہوئے آنے کے بعد لیں گے، اتنا کر کے الگ اس کو رکھتا۔ جہاں اپنا سارا پیسہ رکھتے تھے اس میں ملا کے نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اس سے جہالت پیدا ہوتی ہے، جہالت پیدا ہوتی ہے کہ اب اگر مولانا صاحب کا کسی دن انتقال ہو گیا تو ان کے بچے تو یہ سمجھیں گے نا کہ سارا پیسہ ابا ہی کا ہے، بھائی 10,000 روپیہ بھی تو لے لیں گے۔ تو تجہیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جہالت پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ جہالت کا مطلب وہ جہالت نہیں ہے جو ہمارے اس میں بولتے ہیں علم کا الٹا جہالت، بلکہ فقہ کی اصطلاح میں جو جہالت ہوتی نا وہ والا جہالت مراد ہے یہاں پہ۔ تو اس کو بولتے ہیں تجہیل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجہیل۔ ارے تجہیل سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مین پوائنٹ تجہیل ہی ہے، اس کو سمجھو گے تبھی آگے سمجھ میں آئے گا۔ اور زوم کا ٹائم بھی ختم ہونے والا 3 منٹ میں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب دیکھیے وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمِينَ يَضْمَنُ بِمَوْتِهِ۔ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ صراحتاً لکھا ہے کہ امین یعنی جس کے پاس امانت کے طور پر کوئی چیز رکھی گئی ہے، امین اپنی موت کی وجہ سے ضامن ہوگا مجہلاً تجہیل کی صورت میں۔ امین اپنی موت کی وجہ سے یا مر جانے کی وجہ سے ضامن ہوگا مجہلاً تجہیل کی صورت میں۔ لأن التجہیل نوع من التعدی، اس لیے کہ تجہیل تعدی کی ایک قسم ہے، تجہیل بھی تعدی کی ایک قسم ہے۔ گویا کہ آدمی کی جانب سے تعدی پائی جا رہی کہ جو سامان آپ کو الگ رکھنا چاہیے تھا آپ نے اس کو ملا کر رکھ دیا ہے، آپ نے اس کو ملا کر رکھ دیا ہے۔ اچھا یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی کا انتقال پرملال ہو گیا، جب آدمی کا انتقال پرملال ہو گیا تو اس کو ضامن کا بنانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو ضامن بنانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا آدمی حکماً ضامن ہوگا، یعنی اگر یہ جو رکھنے والا ہے اگر یہ معاف نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا۔ جی اسی طریقے سے اگر یہ لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں اور اپنے دعویٰ کو ثابت کر دیتے ہیں تو ورثہ کو اس میں سے دینا پڑے گا، اگرچہ بعد میں وہ چیز ضائع ہو گئی ہو۔ مثال کے طور پر اگر امین کے گھر میں آگ لگ گئی، امین کے گھر میں آگ لگ گئی، آگ لگ جانے کی وجہ سے سارے پیسے جل کر راکھ ہو گئے، تو اب دیکھا جائے تو وہ پیسے کی ادائیگی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ امانت کے طور پر جو چیز رکھی جاتی ہے اس میں ضمان لازم نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ضمان پہلے لازم ہو چکا تھا اس لیے امانت پر رکھنے والا اگر دعویٰ اپنا ثابت کر دیتا ہے کہ میں نے مولانا صاحب کو 10,000 روپیہ دیا تھا اور یہ ہمارے گواہ ہیں، تو وارثین کو وہ پیسہ دینا پڑے گا، حالانکہ آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلی صورت میں نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تجہیل والی بات پائی جا رہی ہے اس لیے ورثہ پر لازم ہوگا کہ اس کو دیں۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے یہ بتایا کہ بھائی جب آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، آدمی مر گیا، تو اس کو ضامن کیسے بناؤ گے؟ اس کو ضامن کیسے بناؤ؟ تو انتقال کر چلا گیا دنیا سے، تجہیل کی صورت میں اس کو ضامن کیسے بناؤ گے؟ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، اس کو قبر سے کھود کے لے کر آؤ گے کیا؟ اس کا اس سوال کا جواب میں نے یہ دیا کہ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ایسا آدمی اگر کیا نام ہے یہ جس نے پیسہ رکھا ہے وہ اگر معاف نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا کہ آپ نے فلاں کے مال کو میں تعدی کی تھی، آپ کو الگ کر کے رکھنا چاہیے تھا، اپنے ملا کر رکھے آئے تھے، آپ کے وارثین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیں امانت کا عام حکم یہ ہے کہ امانت میں اگر ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان نہیں دینا پڑتا ہے، امین اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر آگ لگ جائے، آگ لگنے کے بعد
سارا پیسہ اگر جل جائے اور اس میں امین کا پیسہ بھی جل جائے، اس کا کیا کہتے ہیں امانت رکھنے والے کا پیسہ بھی جل جائے، تو امین اس کا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ امانت پہ ضمان نہیں ہوتا ہے، امانت پہ ضمان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تجہیل کی صورت میں کر گیا، مر گیا اور یہ بتا کے نہیں گئے کہ فلاں کا پیسہ ہے، اور پھر آگ لگ گئی تو سارے پیسے جب جل گئے، جلنے کے بعد اس نے اپنا دعویٰ کر دیا کہ فلاں صاحب کے پاس ہمارا 10,000 روپیہ تھا، اور کورٹ میں جا کے اس نے ثابت بھی کر دیا، تو گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں بھائی ہمارے سامنے انہوں نے ان کے ابا کو پیسہ دیا تھا، اور لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں رکھا تھا، سب ملا کے اس میں رکھ دیا، تمہیں نہیں معلوم ہے۔ تو ایسی صورت میں تجہیل کی وجہ سے بچوں سے وہ پیسہ دلایا جائے گا، وارثین سے کہا جائے گا پہلے اس کا تم پیسہ ادا کرو، اس کے بعد تم میراث تقسیم کرو، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ فائدہ ہے اصل مسئلہ۔ وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمِينَ يَضْمَنُ بِمَوْتِهِ مُجَهَّلًا، فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ امین یعنی جس کے پاس امانت کے طور پر کوئی سامان رکھا گیا ہے، وہ اپنے مر جانے سے ضامن ہوگا تجہیل کی صورت میں، لِأَنَّ التَّجْهِيلَ نَوْعٌ مِّنَ التَّعَدِّي، اس لیے کہ تجہیل بھی تعدی کی ایک قسم ہے، یعنی سامان کو الگ کر کے نہ رکھنا بلکہ اپنے اس سامان میں ملا کے رکھ دینا، یہ بھی تعدی کی ایک قسم ہے، اور تعدی پائی جائے تو وہ ضامن ہوتا ہے۔ اب یہ ایک عام حکم ہے، یہ ایک عام حکم ہے کہ تجہیل کی صورت میں امین ضامن ہوتا ہے، لیکن اس عام حکم سے، حکم کلی سے ایک مسئلے کو الگ کیا ہے۔ وہ مسئلہ کون سا الگ کیا وہ آگے آ رہا ہے۔ وَاسْتَثْنَى اسْتِحْسَانًا مَوْتُ الْأَبِي أَوِ الْجَدِّ وَأَوِ الْوَصِي مُجَهَّلًا، اور استحساناً مستثنیٰ کیا گیا ہے موت، باپ کی موت کو یا دادا کی موت کو یا وصی کی موت کو تجہیل کی صورت میں، یعنی باپ کے پاس بیٹے کا اگر کچھ پیسہ تھا یا دادا کے پاس پوتے کا کچھ پیسہ تھا امانت کے طور پر، یا وصی کے پاس کسی موسیٰ لہو کسی بچے کا، کسی چھوٹے بچے کا کچھ پیسہ تھا، اور یہ تجہیل کی صورت میں تھا، یعنی باپ نے اس کو الگ کر کے نہیں رکھا تھا بلکہ اپنے پیسے میں ملا لیا تھا، اپنے سامان میں ملا لیا، اپنے گلے میں ملا لیا، یا دادا نے ملا لیا پوتے کے پیسے کو، یا وصی نے صغیر کے پیسے کو ملا لیا، تو کہتے ہیں تجہیل کی صورت میں ان لوگوں کو ضامن نہیں بنایا جائے گا۔ اب دیکھیے، جب آپ نے کہا کہ امین تجہیل کی صورت میں ضامن ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بھی ضامن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حکم کلی کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہر امین ضامن ہوتا تجہیل کی صورت میں، ویسے ہی باپ کو بھی ضامن ہونا چاہیے، دادا کو بھی ضامن ہونا چاہیے، اور وصی کو بھی ضامن ہونا چاہیے تجہیل کی صورت میں۔ کیا خیال؟ اس لیے کہ یہ نوع من التعدی ہے، لأن التجہیل نوع من التعدی، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، لیکن فقہا نے اس کو استحساناً الگ کیا ہے اور یہ کہا کہ یہ لوگ ضامن نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ضامن ہوں گے صاحب؟ آگے وجہ آ رہی ہے۔ وَوَجْهُ الْإِسْتِحْسَان، استحسان کی وجہ یہ ہے أَنَّ الْأَبَا وَالْجَدَّ وَالْوَصِيَّ لِكُلِّ مِّنْهُمْ أَن يُنْفِقَ عَلَى الصَّغِيرِ، وجہ استحسان یہ ہے کہ باپ اور دادا اور وصی ان میں سے ہر ایک کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے ان ينفق علی الصغیر، کہ وہ بچے پر رقم کو خرچ کر سکتے ہیں، ویصرف ما یحتاج الیہ، اور ان چیزوں میں لگا سکتے ہیں جس کی بچے کو ضرورت ہو، فلعل ما جہلہ، تو یہ عین ممکن ہے کہ جس چیز کی اس نے تجہیل کی ہے، جس چیز کو اس نے الگ کر کے نہیں رکھا ہے، ہو سکتا ہے کان قد صرفہ فی وجہہ، ہو سکتا ہے بچے کی ضروریات میں خرچ کر دیا ہو، اور اس لیے ہم کو مل نہ رہا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے باپ نے یا دادا نے یا وصی نے بچے کی ضروریات میں خرچ کر دیا ہو، اس لیے وہ رقم یا وہ پیسہ یا وہ چیز مل نہیں رہی ہے، تو یہ امکان ہے کہ نہیں امکان ہے؟ تو اس استحسان کی وجہ سے فقہا نے ان کا حکم الگ رکھا ہے اور باقی کا الگ رکھا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک حکم کلی جو تھا اس سے کسی خاص وجہ سے
کسی مسئلے کا حکم الگ کر دیا گیا ہے. تو باپ اور دادا اور وصی کو بھی تجہیل کی صورت میں اصل ضامن ہونا چاہیے، لیکن زبان اس لیے نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے بچے کی ضروریات پہ خرچ کر دیا ہو، اس لیے وہ رقم نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے وہ غلہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ پیسہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو اس کو حق اس پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ ان لوگوں نے پیسہ اس بچے پر خرچ کر دیا ہو، اس لیے مل نہیں رہا ہو تو اس کو ضامن قرار نہیں دیا جائے گا. تو یہ بچے پر خرچ کرنے کے حق کی وجہ سے ان کو مستثنا کر دیا گیا. مسئلہ بالکل واضح ہوا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. جی اور لوگ بتائیں، اور لوگ بتائیں. مسئلہ سمجھ رہا کہ کیسے حکم کلی سے ایک مسئلہ کا حکم الگ کیا جا رہا ہے. بہت اہم سبق ہے یہ. استحسان کے بارے میں لوگ خالی پڑھتے چلے آتے ہیں لیکن ایک پوری ڈیٹیل نہیں معلوم ہے. پتی شکر سب الگ ہو گیا. ارے باپ، اس کا مطلب آپ کا دودھ پھٹ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دودھ پھٹ گیا ہے اگر سب الگ ہو گیا تو. تو چلیے بہت اچھی بات ہے. استحسان کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہو گئے، دو مثالیں ہو گئی. تیسری مثال دیکھتے ہیں. تیسری مثال یہ ہے وَنَصُّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمِينَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّ أَوِ التَّقْصِيرِ فِي الْحِفْظِ. فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ امین یعنی جس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے، امین ضامن نہیں ہوتا ہے امانت کا الا بالتعدی، مگر ایک ہی امین کی جانب سے تعدی پائی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ امین کی جانب سے تعدی پائی جائے تو وہ ضامن ہوگا. اب تقصیر یا اس کی جانب سے کمی پائی جائے فی الحفظ، حفاظت میں. امین اسی وقت امانت کا ضامن ہوگا جب امین سے اس میں تعدی پائی جائے، یعنی اس نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، کپڑا تھا پہننا اس کو شروع کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ یا جہاں پہ رکھنا چاہیے تجوری میں رکھنے کے بجائے الگ کے رکھ دیا، حفاظت میں کمی کر دیا. تو اگر اولن تو یہ ہے کہ امین جو ہوتا ہے اگر امانت والی چیز ضائع ہو جائے، غائب ہو جائے، تلف ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوتا ہے. لیکن دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ امین کو بھی ضمان دینا پڑ جاتا ہے. ایک صورت یہ کہ جب امین کی جانب سے تعدی پائی جائے، یعنی جہاں اس کو رکھنا چاہے وہاں رکھے نہیں، یا اس کو استعمال کرنا شروع کر دے، یا کسی کو اٹھا کر دے دے، سمجھے، کسی کو کرائے پہ دے دیا، یا خود اٹھا کے رہن پہ رکھ دیا اسی سامان کو. آپ نے کسی آدمی کو دیا کہ بھیا یہ ہماری عورت کا گلے کا ہار ہے اور ہم کو بہت ضرورت تھی، اس کو آپ رکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ کہ غائب ہو جائے. انہوں نے اٹھا کے کسی کو کرائے پہ دے دیا، کہا تم ایک رات کے لے کر جاؤ اپنی لڑکی کی شادی کرو، ہم کو خالی 500 روپیہ دے دینا. لو بھیا، اب انہوں نے تعدی کر دیا. تو کہتے ہیں کہ امین جو ہے اگر اس کی جانب سے تعدی پائی جائے تو وہ ضامن ہو جائے گا. اب تقصیر فی الحفظ یا حفاظت میں کمی کر دے تو ہو جائے گا. اس کو رکھنا چاہتا الماری میں، اس نے اٹھا کے رکھ دیا اوپر، کیا نام ہے، بیڈ کے اوپر. اچھا، اپنے مال میں رکھنا حفاظت کے لیے ہو تو اپنے مال میں اگر رکھتا ہے حفاظت کے لیے، ہوتا ہے کبھی کبھی، جیسے مان لیا آدمی کے پاس ایک ہی الماری ہے اور اس میں آدمی رکھ دیتا ہے، تو اس میں پرچے بنا کے رکھ دے، لکھ کے کہ فلاں ابن فلاں کا یہ مال ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، اتنے دنوں کے لیے انہوں نے ہمارے پاس کو امانت کے طور پر رکھا ہے، اور اسے سگنیچر کروا لے یا اس کو سگنیچر کر دے، تو تاکہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کا مال نہیں الگ ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ تو فقہا نے یہ صراحت کی ہے کہ امین جو ہے ضامن نہیں ہوتا ہے مگر تعدی کی بنیاد پر یا حفاظت میں کمی کی بنیاد پر. تو اب معلوم یہ ہوا کہ امین دو ہی صورت میں ضامن ہو سکتا ہے، باقی کی تیسری صورت نہیں ہے. اچھا، اوپر بھی دیکھیے تجہیل کی صورت جو ہے اس میں جو ضامن ہوا اس کے بعد کیوں لکھ دیا ہے لأن التجہیل نوع من التعدی. تو معلوم ہو کہ تجہیل کوئی مستقل الگ صورت نہیں ہے بلکہ وہ تعدی ہی کی صورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ حکم کلی ہو گیا.
حکم کلی یہ ہے، عمومی حکم یہ ہے کہ امین ضامن نہیں ہوتا ہے مگر صرف دو بنیادوں پر، تعدی کی وجہ سے یا تقصیر کی وجہ سے۔ اب دیکھیے آگے اس حکم کلی سے مستثنا کیسے کیا ہے، وَاسْتَثْنَى اسْتِحْسَانًا الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ، اور فقہا نے اجیر مشترک کو استحساناً مستثنا کیا ہے، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، تو وہ ضامن ہوگا، اجیر مشترک کیا ہے، ضامن ہوگا، إِلَّا إِذَا كَانَ هَلَاكُ مَا عِنْدَهُ بِقُوَّةٍ قَاهِرَةٍ، الا ایک کہ اس کے پاس سے جو چیز ہلاک ہوئی ہے وہ قوت قاہرہ سے ہلاک، اس کو چھوڑو بھی، خلاص اتنا سمجھو، خالی وہ چھوڑ دو بعد میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک حکم کلی یہ ہے کہ امین جو ہے وہ ضامن نہیں ہوتا ہے، ہاں تعدی پائی جائے گی یا تقصیر پائی جائے گی تو ضامن ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ کہ اجیر مشترک کسے کہتے ہیں، جو سب کا کام کرتا ہو، جیسے دھوبی ہے سب کے کپڑے دھوتا ہے، درزی ہے سب کے کپڑے وہ سلتا ہے، چکی والا ہے سب کا آٹا پیستا ہے، اسپیلر والا ہے سب کا تیل پھیرتا ہے۔ تو ایسے جو عمومی سب کا کام کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اجیر مشترک ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اجیر مشترک۔ تو اب اجیر مشترک سے اگر کوئی سامان غائب ہو جائے تو اجیر مشترک ضامن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مثلا آپ نے ایک جوڑا کپڑا کسی درزی کو سلنے کے لیے دیا تھا، جناب والا کے پاس ایک مہینے کے بعد آپ گئے تو انہوں نے غائب کر دیا کپڑا، کہہ رہے بھیا کپڑا آپ کا مل ہی نہیں، پتہ ہی کہاں چلا گیا، معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ ان سے اپنے پیسے کی قیمت لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ کسی دھوبی کو آپ نے اپنے شاندار قسم کا جبہ قبہ دھلنے کے لیے دیا، ایک ہفتے کے بعد آپ نے اس سے کہا بھائی ہمارا جبہ لے کر آئیے، پیسہ لے کے جائیے اپنا۔ اس نے کہا حضرت آپ کا جبہ کتا لے کے بھاگ گیا، میں کیا کروں؟ آپ کا جبہ کتا لے کے بھاگ گیا، میں کیا کروں؟ اس کو سوچتا کہیں جانا ہو بارات وارات میں، تو سوچا چلو بھائی کے چلے جاتے ہیں۔ کتوں کا بھی تو بارات ہوتی ہے نا، کتوں کا مشاعرہ بھی ہوتا ہے، تو کسی مشاعرے جانے کے لیے مولانا صاحب کا جبہ پہنے چلا گیا۔ تو اب اس اجیر مشترک کو ضامن ہو کہ نہیں ہوگا؟ کہتا ہے فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وہ ضامن ہوگا، حالانکہ اس کے پاس جو سامان ہے وہ امانت کے طور پر ہے، اس کے پاس جو سامان جو ہے وہ امانت کے طور پر، وہ امین ہے، اس کو ضامن نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی وہ ضامن ہوگا۔ تو ایک عمومی حکم یہ تھا کہ امین ضامن نہیں ہوتا ہے مگر تعدی یا تقصیر کی بنیاد پر، جبکہ اجیر مشترک کو بھی دیکھا جائے تو ضامن نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں اجیر مشترک ضامن ہوگا۔ کیوں ضامن ہوگا؟ وجہ استحسان کیا ہے؟ وجہ الاستحسانی تأمین المستأجرین، وجہ الاستحسانی تأمین المستأجرین، وجہ استحسان یہ ہے کہ جو لوگ کرائے پر، جو لوگ اجرت پر دیتے ہیں اپنا سامان، جو لوگ اجرت پر رکھتے ہیں، کہہ لیجئے جو لوگ اجرت پر رکھتے ہیں ان کو امن فراہم کیا جائے، جو لوگ اجرت پر رکھتے ہیں ان کو امن فراہم کیا جائے۔ اگر اس طرح چھوٹ دے دی جائے گی تو درزی سال بھر میں سینکڑوں جو ہے کپڑے غائب کر دے گا، دھوبی جو ہے سینکڑوں کپڑے غائب کر دے گا، معلوم ہے۔ پبلک معلوم ہوا کہ ہاتھ گئی بھائی مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی پبلک، تو مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ تو ضامن نہیں ہوگا، ان الامین لا یضمن، امین تو ضامن نہیں ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے ایک دروازہ کھل جائے گا لوگوں کے مال و اموال کو ہڑپ کرنے کا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کا ایک دروازہ کھل جائے گا اجیر مشترک کے لیے۔ اجیر مشترک سال بھر میں معلوم ہو کہ اچھے خاصے کپڑے صاف کر دے گا، سمجھو، صفائی کرنے کے بجائے صاف ہی کر دے گا وہ دھوبی۔ تو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وجہ استحسان یہ ہے کہ مستاجرین کو، یعنی جو لوگ اجرت پر اس کو رکھتے ہیں، ان کو امن فراہم کیا جائے، ان کو امن فراہم کیا جائے۔ جی ہاں، البتہ ایک مسئلہ یہ بیان کیا انہوں نے، الا اذا كان هلاك ما عنده بقوة قاہرہ، اگر اجیر مشترک کے پاس سے کچھ چیز ہلاک ہوتی قوت قاہرہ کے ذریعے سے، یعنی ظالموں کی قوت کی وجہ سے یا ڈکیتی کی وجہ سے یا بادشاہ نے اس کے سارے سامان کو ضبط کر لیا، ایسی قوت قاہرہ کے ذریعے سے اگر اس کے تمام اموال ہلاک ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ
اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا، باقی تمام صورتوں میں وہ ضامن ہوگا۔ تعدی پائی جائے تو بھی ضامن ہوگا، تقصیر پائی جائے تو بھی ضامن ہوگا، تعدی تقصیر نہ پائی جائے یوں ہی وہ چیز غائب ہو جائے تو بھی ضامن ہوگا، وہ چیز پھٹ جائے، ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے تو بھی ضامن ہوگا، تو جل کے راکھ ہو جائے تو بھی ضامن ہوگا۔ ایک صورت ایسی ہے کہ اگر قوت قاہرہ کے ذریعے سے چیز ہلاک ہوئی ہے تب وہ ضامن نہیں ہوگا۔ چلیے مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آسمانی آفات اور آگ لگنے کو قوت قاہرہ میں میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ قوت قاہرہ میں نے شاید لکھایا تھا قواعد فقہیہ میں آپ حضرات کو اس سلسلے میں کچھ، کہ اکراہ کا جو تحقق ہوتا ہے وہ سلطان کی جانب سے ہوتا ہے، سلطان ہے، پولیس ہے، محکمہ، ان کی جانب سے اس کا اکراہ کا تحقق ہوتا ہے۔ میں نے شاید اس میں لکھایا تھا اکراہ ملجی وغیرہ میں۔ تو یہ جو قوت قاہرہ اصل میں اکراہی کی صورت میں آتی ہے چیز، تو آسمانی آفات میں شاید قوت قاہرہ نہیں آتی ہے۔ پھر بھی آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے، کہیں تلاش کریے، اگر مل جائے تو ذرا میرے پاس بھیجیے گا کہ قوت قاہرہ میں آسمانی چیزیں آتی کہ نہیں آتی ہیں۔ ویسے بھی ہمارے فقہائے احناف کے ہاں اس سلسلے میں اصول ملتا ہے کہ یہ جو ہے عوارض کے جو اقسام ہیں اس میں عوارض سماویہ بھی آتے ہیں اور عوارض مکتسبہ بھی آتے ہیں، تو دوسری بحث ہے، لیکن قوت قاہرہ کے سلسلے میں جو ہے یہ وضاحت ہم نے نہیں دیکھی۔ قوت قاہرہ کے بارے میں ذرا اس میں الموسوعۃ الفقہیہ میں دیکھیے، یا اور اس میں کیا کہتے ہیں قاموس الفقہ میں دیکھیے، لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ ابھی سنیے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ امین لازمن والا معاملہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، کہ اصل مسئلہ کیا ہے، حکم کلی کیا ہے، اور اجیر مشترک کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا استحسان کے طور پر، اور وجہ استحسان کیا ہے، یہ تینوں باتیں سمجھ میں آئیں؟ چلیے ماشاءاللہ۔ ایک مسئلہ اور دیکھ لیجئے، یہ کتاب پڑھانے میں پڑھانے والے کا جو ہے سب کچھ بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی دنیا میں کوئی شرح بھی نہیں ہے، اس کتاب کو اس طرح پڑھو، اس کی کوئی شرح ورے نہیں، شاید مجھے تو نہیں معلوم کوئی اس کی شرح اردو وغیرہ میں، تو یہاں جو پڑھ لو گے وہی پڑھ لو گے، یہ مت سوچنا کہ اس کے بعد اس کی کوئی شرح ہوگی اردو وغیرہ میں تو پڑھ کے دیکھ لیں گے۔ ہاں اس کی شاید کوئی شرح نہیں لکھی گئی ابھی تک کے۔ اب دیکھیے آگے، وَنَصُّوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِالصَّفْحِ لَا تَصِحُّ تَبَرُّعَاتُهُ۔ فقہاء کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ محجور علیہ یعنی جس کے اوپر سرکاری پابندی لگ گئی ہے، المحجور علیہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اوپر سرکاری پابندی لگ گئی ہے کہ وہ معاملات نہیں کر سکتا ہے۔ ان المحجور علیہ للصفح، صفاحت کی وجہ سے، ہلکے پن کی وجہ سے، یعنی دماغ میں کچھ لوگ ہلکے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ دماغ کے ہلکے ہوتے ہیں، جس کو اسکرو ڈھیلا بولتے ہیں، ہمارے یہاں گاؤں دیہات کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں، اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ تو جس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہو صفاحت کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے، کم دماغی کی وجہ سے، جس کے اوپر پابندی لگ گئی ہو، لا تصح تبرعاتہ، تو اس کے تبرعات درست نہیں ہوتے ہیں۔ اب کسی کا اسکرو ڈھیلا ہے، وہ کہہ رہا مولانا صاحب ایسا ہے کہ میری جو زمین ہے نا 1 بیگھہ، وہ میں آپ کو مدرسہ بنانے کے لیے دے رہا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے، واہ ماشاءاللہ کتنا نیک بچہ ہے، کتنا نیک آدمی ہے، یہ اس کا صرف اسکرو ڈھیلا ہے لیکن بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ تو اس کے تبرعات آپ جا کے کہیں بھائی میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کے فلاں لڑکے نے ہم کو اپنا 1 بیگھہ زمین دے دیا ہے، تو آپ اس کا باپ دوڑائے گا لاٹھی لے کے، کہے گا رے اس کے پاگل پر کا تم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ تو فقہ نے بھی لکھا ہے وَنَصُّوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِلصَّفْحِ، کم عقلی کی وجہ سے، کم دماغی کی وجہ سے جس پر پابندی لگ گئی ہو تو اس کے تبرعات درست نہیں ہوتے ہیں، اس کا صدقہ درست نہیں ہوتا ہے، اس کا خیرات درست نہیں ہوتا ہے، اس کا ہبہ درست نہیں ہوتا ہے، اس کا عطیہ درست نہیں ہوتا ہے، اس کا گفٹ بھی درست نہیں ہوتا ہے، تو اس کے تبرعات درست نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک مسئلے کو مستثنیٰ کیا ہے، وَاسْتَثْنَى اسْتِحْسَانًا وَقْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، اس سے استحساناً یہ مسئلہ مستثنیٰ کیا ہے
کہ اگر محجور علیہ اپنے اوپر وقف کر لے مدت حیات ہی پوری زندگی تک کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی محجور علیہ ہے صفاحت کی وجہ سے تو علی نفسی مدت حیات ہی پوری زندگی کے لیے اگر اپنے اوپر وقف کر لیتا ہے، یعنی یہ وقف کرتا ہے کہ ہماری فلاں جائیداد جو ہے جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک وہ اس کا نفع مجھے ملے گا، میرے مرنے کے بعد فلاں مدرسے کو، میرے مرنے کے بعد فلاں مدرسے کو یا فلاں مسجد کو دے دیا، تو یہ وقف اس کا درست ہو جائے گا. اپنی زندگی جب تک رہے گی اس وقت تک کہ اپنے اوپر وقف، اور مرنے کے بعد مدرسے کے لیے یہ وقف درست ہو جائے گا. بات سمجھ آئی؟ وَاسْتَثْنَى اسْتِحْسَانًا وَقْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، اور اس سے یہ مسئلہ مستثنا ہے کہ اگر ایسا محجور علیہ جو صفاحت کی وجہ سے ہو، وہ جب تک اس کی زندگی رہتی ہے اس وقت تک کے لیے اپنے اوپر وقف کرتا ہے تو یہ درست ہے. یعنی اس طرح وقف کرے کہ جب تک میری زندگی تب تک یہ زمین اور یہ جائیداد اس کا نفع مجھے اور میرے مرنے کے بعد فلاں مدرسے کو ہم نے دیا. تو اس طرح وقف کرتا ہے کہ پوری زندگی تک کے لیے اپنے لیے رکھ لے اور بعد میں مدرسے کے لیے، تو یہ وقف درست ہو جائے گا. حالانکہ یہ بھی تبرع ہے کہ نہیں تبرع ہے. کہتے ہیں وجہ استحسان کیا ہے؟ وجہ الاستحسان، اس مسئلے کو الگ کرنے کی وجہ یہ ہے، وجہ استحسان یہ ہے ان وقفہ علی نفسہ فیہ تأمین عقاراتہ من الزیاء، کہ اس کا اپنے اوپر وقف کرنا اس مسئلے میں وہ اپنی زمین و جائیداد کو ضیاء سے بچانے کے لیے ہے. زمین و جائیداد کو ضیاء سے بچانے کے لیے ہے. اس میں حفاظت کیا ہوگی کہ جب وہ اس طرح وقف کرے گا تو اس کی زمین و جائیداد ضائع نہیں جائے گی. وقف کا جو محکمہ ہوگا وہ اس کی زندگی بھر حفاظت کرے گا اور مرنے کے بعد پھر وقف کے محکمے کو زمین چلی جائے گی، تو اس کی زمین ضائع نہیں جائے گی. کوئی آدمی نگاہ اٹھا کے دیکھے گا نہیں. چور لوگ ڈکیتی ڈالنے والے جو لینڈ گرابرز ہوتے ہیں ان کو دہشت محسوس ہوگی کہ بھائی وقف کا معاملہ ہے، اس میں ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. تو کہا کہ اس طرح اپنے اوپر وقف کرنے سے اس میں اس کی زمین و جائیداد کو ضائع ہونے سے حفاظت ہو جاتی ہے. وَهَذَا يَتَّفِقُ وَالْغَرَضَ مِنَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، اور یہ چیز اس پر پابندی لگانے کے غرض سے بالکل موافق ہے. بھائی پابندی لگانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آدمی اپنے مال و جائیداد کو ضائع نہ کرے، ہے کہ نہیں؟ بھائی اس کے اوپر صفیح کی پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ اس کا مال و جائیداد ضائع نہ جائے. کسی کو بھی دے دے گا، کسی کو بھی پکڑا دے گا، کسی کے بھی نام لکھ دے گا تو اس کی زمین و جائیداد ضائع چلی جائے گی. معلوم ہے خدا نہ خاصا اس کی شادی ہوئی کوئی بچہ پیدا ہو تو محروم ہو جائے گا. تو اس کے حجر کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کا سامان، اس کا مال ضائع نہ جائے. تو اس وقف کا مقصد بھی یہ نکلا کہ اس کا مال ضائع نہ جائے، اس کی زندگی بھر سے اپنا استفادہ کرتا رہے. تو دونوں کا مقصد ایک ہونے کی وجہ سے اس مسئلے کو الگ کیا، ورنہ عام اصولوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا وقف بالکلیہ درست نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہاں چلیے ایک ترجمہ اور کہتے ہیں، ترجمہ اور سن لیجیے. وَنَصُّوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِلسَّفْحِ، اور فقہاء نے اس کی بھی صراحت کی ہے کہ جس کے اوپر حجر لگی ہوئی ہو صفاحت کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، لا تصح تبرعاته، تو اس کے تبرعات درست نہیں ہوتے ہیں. وَاسْتَثْنَى اسْتِحْسَانًا، اور فقہاء نے مستثنا کیا ہے وقفہ علی نفسہ مدت حیاتہ، پوری زندگی اپنے اوپر وقف کر لینے کو. وجہ الاستحسان، اور وجہ استحسان یہ ہے کہ اپنے اوپر اس کا وقف کر لینا اس مسئلے میں اس کی جائیداد کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اور یہ بات اس کے اوپر پابندی والے مقصد کے بالکل موافق ہے، اس لیے یہ صورت بالکل درست ہے اور اس میں یہ وقف درست ہو جائے گا. کہتے ہیں ففی کل مثال من هذه الامثلة استثنیت جزئیت من حکم کلی بدلیل،
تو مذکورہ بالا مثالوں میں سے ہر مثال میں آپ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ایک مسئلے کو، ایک جزئیے کو مستثنا کر دیا گیا ہے کسی حکم کلی سے، بدلیل، کسی دلیل کی بنیاد پر۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى اصطلاحاً الاستحسان، اور اسی کو فقہا کی اصطلاح میں استحسان کہا جاتا ہے، اسی کو فقہا کی اصطلاح میں استحسان کہا جاتا ہے۔ تو یہ رہا استحسان کا معاملہ۔